ایک آدمی دوسرے ملک گیا ہو، اس نے واپس آنا، جب ویزا ختم ہو جائے گا تو وہاں جاتا ہے، تو اگر تو وہ اپنا سب کچھ برباد کر دے تو اس کی مرضی، اگر پیسے بچائے، ڈالر لے آئے، ریال لے آئے، جو لے آئے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں جی اس نے وقت ضائع نہیں کیا تو یہ کچھ بچا کے لایا ہے۔ اسی طرح ہم بھی ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ گزرگاہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، وہاں جانا ہے ہم نے۔ نماز، روزہ یہ ہمارے لیے ہیں، ان سب کو بچا کے لے جانا ہے، اپنے ساتھ جانا ہے۔ اور جب اپنے ساتھ جائیں گے، جب گھر پہنچیں گے، گھر والے کہیں گے بڑا کچھ لے کے آیا ہے۔ ہمارے احباب، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، کسی کے ابا تو کسی کی اماں، کسی کا بھائی تو کسی کی بہن، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے جب موت آتی ہے تو آ جاتے ہیں، موت آتی ہے تو آ جاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے سارا کہ موت کے وقت رشتہ دار آتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، بھائی ہم نے جانا انہی کے پاس ہے، جو چلے گئے ہم روتے تو ہیں یہاں سے جاتے ہیں جب، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جگہ چلے گئے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، تو آئیے اس کی تیاری کر لیں۔ اس کا آسان طریقہ کہ جس خالق کو مالک نے پیدا کیا ہے، جذبہ ہو اسے راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، لیکن طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس یہ چیز ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ کوئی اپنی طرف سے ہی کوئی کام کرتے رہو اس سے اللہ راضی؟ ایک ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتا ہے، طریقے کے مطابق چلتا ہے، چلنا اس کے نبی کے طریقے پر ہے، لیکن دل میں یہ خیال آنا ہے کہ راضی مولا تو ہو جا، تو گویا راضی کرنا ہے نیلی چھت والے کو، اور طریقے پہ چلنا ہے سبز گنبد والے کے طریقے پر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ جاتا ہے اور جذبہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہاں بیٹھے ہی وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جب ہم ہونٹ ہلاتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ آپس میں پیوست نہیں ہوتے، ملتے نہیں آپس میں، لا الہ الا اللہ یہ کھلے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو انسان جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے تو یہ کلمات طیبات عرش الہی تک سیدھے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہتا عرش کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلنے کی سعادت دے۔ جو شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مضبوط محل میں بھی ہو اور یہ کوئی چاہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، وقت آئے گا وہ چلا جائے گا، تو آئیے اس وقت سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ خوش ہو بڑا جلدی جاتا ہے، وہ تو بڑا جلدی خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا نا دنیا میں سب سے میٹھا رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ انسان کئی سال تک ماں کو نہ بلائے، اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ بھی نہ لائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی کئی سال تک اپنی ماں کو نہ بلائے، ایک دن ہی
پیار کے ساتھ سادہ ہی پانی ٹھنڈا لے کے آ جائے، اماں جی میں آپ کے لیے پانی لایا ہوں، قبول کر لیں، ماں تو اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ ماں کا کیا ہے، ماں تو اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اور ساری زندگی کوئی نہیں بلاتا، ایک دن پھل ہی تھوڑا سا لے آتا ہے، اماں جی آپ کے لیے پھل لائے، ماں تو اس سے راضی۔ ماں کا کیا، اور اس سے میٹھا پھل دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کریم اللہ، ہزار ماؤں کی شفقت ایک طرف، اکیلے اللہ کی شفقت ایک طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ یہ سارے جہاں میں آنے کی تگودو یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خالق راضی ہو جائے۔ خالق نے کہا میں راضی تب ہوں گا طریقہ میرے نبی کا ہوگا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ فرماتا ہے تم نے راضی مجھے کرنا ہے، راضی کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے جاؤ تم مجھے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے خالق و مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں چلنے کا سلیقہ نہیں ہے، چلا بھی تو ہی دے، ہم تو نبینا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، مولا ہم نے اپنی آنکھوں کا نور ضائع کر دیا، یہ گناہ یہ غفلتیں کر کے ہم ایسے ہو گئے، لیکن تو خالق ہے، مہربانی کر کے کبھی ایسے بھی تو ہوتا ہے نا جس کی آنکھیں اس کو پکڑ کے ہی لے جاتی ہیں، اے خالق ہم سے نہیں چلا جاتا، تیری رحمت آئے ہمیں پکڑ کے ہی جنت کے دروازے پہ لے جائے، تیرا کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان اس خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے دروازے پہ لے آتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، خالق و مالک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقہ میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ ہاں جو منافق اور مشرک کہتے تھے یہ مسلمان کیا یہ لڑ پڑے، یہ جہاد کر دیا مر گیا، وہ مر گیا ہے یار، ہمارے ساتھ تھا جہاد کرتا کرتا مر گیا ہے، منافق اور کافر کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو مرتا نہ۔ بھئی یہ آپ نے کیسے کہا دی، اگر تمہارے پاس نہ ہوتا تو مرتا نہ، جس کا ٹائم آ گیا وہ تو مر گیا، چاہے وہاں ہو چاہے یہاں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دل میں حسرت ہی رہے گی کہ جو تم کہتے ہو ہمارے پاس ہوتا نہ مرتا، نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ بھی جائے گا، تم بھی جاؤ گے، وقت پر جاؤ گے، اور جو اللہ کے نام پر جاتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی زندگی کس کا نام ہے؟ جان کا نام ہے، اور کبھی زندگی کس کا نام ہے؟ جان کو کسی کے حوالے کر دینے کا نام ہے، قربان کر دینے کا نام ہے۔ کبھی یہ اس سانس کے آنے جانے کا نام زندگی ہے، اور کبھی اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کا نام زندگی ہے۔ تو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جو نہ کسی جنگ میں شریک ہوا، نہ کسی لڑائی میں گیا، گھر میں ہی رہا، بچ گیا موت سے؟ کوئی بچ گیا آج تک دکھائیے؟ کوئی بھی نہیں بچ سکا، چاہے وہ جہاد میں ہو چاہے گھر میں ہو، وقت آئے گا وہ چلا جائے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید ملک شام میں ہیں، آخری وقت آیا، رونے لگ گئے،
کہنے لگے ساری زندگی میں جہاد کرتا رہا، میرے جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جس پہ تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو۔ دشمن نے میرے وار کیے، کہاں کیے، یہاں کیے، یہاں کیے، میں بھی کرتا رہا، میرے جسم کا کوئی حصہ نشان سے خالی نہیں، کہیں کو تیر کا نشان ہے، کہیں تلوار کا نشان ہے، کہیں نیزے کا نشان ہے۔ اتنا جہاد کیا لیکن میں وہاں شہید نہ ہوا، آج بستر پہ مر رہا ہوں، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو یہ موت اور زندگی تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ جس کو چاہے، کوئی جاتا ہے لڑائی میں پہلے دن ہی شہید ہو جاتا ہے، اور کوئی جاتا ہے ساری زندگی لڑتا رہتا، شہادت ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ خالد ابن ولید جو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، وہ بستر پہ رو رہے ہیں، مجھے شہادت نہیں ملی، جسم کے ایک ایک حصے پر یہ تیر اور تلوار کے نشان ہے، لیکن میں آئے بستر پہ جا رہا ہوں۔ شاید اس لیے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ خالد ابن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد ابن ولید کو کہا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور اگر یہ شہید ہو جاتے، مشرک کہتے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انہیں زندگی بخشی اور انہیں کہا کہ نہیں، تم جاؤ گے تو بستر پہ جاؤ گے۔ اور یہ بھی تو ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے، سچی تمنا کرتا ہے، اگرچہ وہ بستر پہ مر جائے، اسے شہید کا ثواب ملتا ہے، اسے شہید کا ثواب ملتا ہے۔ تو موت و حیات اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اپنی زندگی کی فکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کافر یہ کہتے ہیں وہ جہاد میں تھا مر گیا، جہاد میں نہ ہوتا تو بچ جاتا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر آخرکار تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، تو آئیے تیاری کریں، ہم جا رہے ہیں۔ اچانک اسٹیشن آ جائے گا، بھی اپنا سامان تو تیار کر لیں۔ ایک آدمی ہو، وہ گاڑی پہ جا رہا ہو، اور اس کے کپڑے بھی ہو، اس کا دیگر سامان بھی ہے، اس کی گھڑی ہے، اس کا اور سامان ہے، سامان بولا ہے، وہ بیگ بھی ہے، بیگ ادھر پڑا ہے، کپڑے ادھر پڑے ہیں، گھڑی ادھر، وہ پورے وہ ڈبے میں نا گاڑی کا سامان بکھرا پڑا، ادھر ٹائم آ گیا ہے، وہ گاڑی نے بسل بجا دیا، یہ تمہارا اسٹیشن آ گیا۔ اب وہ کیا ہے، بکھرا پڑا، اس کو کیا اکٹھا کرے گا، ٹائم ہی نہیں ہے، اتار دیں گے نیچے، میرا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا وقت آ جائے گا، آئیے اپنے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے دین و ایمان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کوئی بھی وقت کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، تو آئیے اس وقت سے پہلے اپنا سارا سامان اکٹھا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کس سے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال کے صندوق میں۔ ایمان کی ہم حفاظت کریں گے کس میں؟ نیک اعمال کے صندوق میں، طاقتور لاکر میں، جسے کوئی چور نہ توڑ سکے، جسے کوئی ڈاکو نہ لے سکے۔ یہ نیک اعمال کا صندوق ہے، اس کے اندر ایمان ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے اور اسے کوئی چور نہیں گا۔ اگر یہ اس کو آپ نے سنبھال کے ہی نہیں رکھا تو ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے جی، میں اس دور میں بات کرتا ہوں، 10 لاکھ روپیہ جی، اس نے جانا ہے جی کہیں دوسرے ملک جانا ہے، چلیں جی کہتے ہیں اس نے دبئی جانا جی، 10 لاکھ روپیہ لے کے فلائٹ جاتی ہے جی لاہور سے، اور اگر وہ 10 لاکھ روپیہ اپنی گاڑی کے اوپر، کار کے اوپر سب کو دکھائے اور 10 لاکھ روپیہ بندھا ہو اور وہ جائے اور جا کے میں فلائٹ پہ اڑ جاؤں گا دبئی پہ، بھائی وہ فلائٹ پہ کیا اڑ گئے، جھال تک نہیں لوگ پہنچنے دیں گے، جھال تک ہی پیسے اڑ گئے، لے جائے گا کوئی نہ کوئی۔ یہ شیطان، یہ ہمارا دشمن، اگر ہم نے اعمال صالحہ میں اسے لپیٹ کے نہ رکھا اپنے ایمان کو، یہ ایمان لوٹ لے گا۔
اس لیے ہم نے اپنے ایمان کو کس میں رکھنا ہے؟ لاکرز میں رکھنا ہے. ساتھ کیا ہے؟ مسلح پہرے دار ہوں گے. مسلح پہرے دار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم نیک بن جاؤ، میرے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. فرشتے انسان کے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. یہ نعمت ایمان بچتی ہے، اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا. جیسے ہی نزدیک آنا چاہتا ہے مسلح گارڈ اسے پرے کر دیتے ہیں، اس پر فائر کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹو تم کون ہوتے ہو. تو آئیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے اللہ اس کے دین و ایمان کی حفاظت